کوئی فرقے نہیں ہیں، کوئی فرقے قرآن تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ صاف ہدایت ہے وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تمہاری امت ایک امت ہے۔ لہذا یہ جو اسلام انڈیا میں تیار ہوا ہے، کوئی دیوبندی ہے کوئی بریلوی ہے، سمجھے آپ، یہ جو اسلام تیار ہوا ہے یہ مراکش میں نہیں ہے، لیبیا میں نہیں ہے، تیونس میں نہیں ہے، الجزائر میں نہیں ہے، سوڈان میں نہیں ہے، ملیشیا میں نہیں ہے، انڈونیشیا میں نہیں، کہیں نہیں ہے، یہیں یہ پودا تیار کیا گیا ہے۔ اور مسلمانوں کو بانٹنے کے لیے اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کرنے کے لیے انگریزوں نے یہ کاشت تیار کی ہے، اور وہ لعنت آج بھی باقی ہے۔ لوگ مسجدوں میں جھگڑتے ہیں، مدرسوں میں جھگڑتے ہیں، سڑکوں پہ جھگڑتے ہیں کہ یہ فلاں فرقے کا، یہ فلاں فرقے کا۔ یاد رکھیے کہ فرقے اسلام میں نہیں، ایک امت ہے، سیسا پلائی ہوئی ایک عمارت ہے، سب ایک ہیں، مسلم، کیونکہ اللہ نے جو دین عطا فرمایا ہے اس کا نام ہے الاسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دیکھیے کتنی موٹی موٹی عبارت ہے، ایسی عربی ہے کہ اردو میں بھی سمجھ میں آ جائے۔ ان الدین، بے شک دین، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الاسلام، اسلام ہے، دین اسلام ہے۔ اور فرمایا هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اس لیے اپنی نسبت کوئی اور مت کرنا۔ جب بھی تم یہ کرتے ہو تو وہیں سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ انحراف پیدا ہو گیا، تحریف کا دروازہ کھل گیا، ضلالت اور گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ سورہ فاتحہ میں جس سے پناہ مانگی اسی دلدل میں پھنس گئے۔ انبیاء کے ہاں صرف اسلام تھا، اور انبیاء نے جن کو تیار کیا، اور خاص طور پر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو تیار کیا، وہ سب بالکل بھائی بھائی تھے، اور صرف بھائی بھائی نہیں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان والوں کی مثال آپس کی محبت میں، مودت میں، رحم دلی میں، مہربانی میں، حسن تعلق میں، خوش اخلاقی میں، مسلمانوں کی، اہل ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم ہو، ایک جسم کہ اگر کسی بھی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم اس تکلیف میں شریک ہوتا ہے، بخار لاحق ہوتا ہے تو سارا جسم اس بخار سے متاثر ہوتا ہے۔ یہ مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو بھائی بھائی میں بھی کم از کم دو وجود ہو گئے، لیکن یہ مثال جو نبی نے عطا فرمائی اس میں ایک جسم ہے، آپ ہم ہیں، ہم آپ ہیں، یعنی ہمارے جو الگ الگ دھڑ نظر آ رہے ہیں یہ نگاہ میں ایسا دکھ رہا ہے، ورنہ آپ ہی ہمارا جسم ہے، آپ ہمارے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، دماغ ہیں، آنکھیں ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، اور ساتھ ساتھ فرمایا من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، مسلمانوں کے معاملات سے جو دلچسپی نہ لے، جو ان کی فکر نہ کرے، وہ کہیں بھی ہوں، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ملت سے خارج ہے۔ اب امریکہ میں ہو یا یوکرین میں ہو یا آسٹریلیا میں ہو یا چچنیا میں ہو یا برما میں ہو، کسی مسلمان کو ذرا سی پھانس لگے گی تو تکلیف ہمیں ہونی ہے، ہونی ہے۔ اگر ہم نہیں محسوس کر رہے ہیں، جانور ہیں ہم، ملت سے خارج ہیں۔ مسلمانوں پر کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں اور ان کو شریعت سے دور کیا جا رہا ہے، اور ہم اپنے معمولات میں ہیں، مست ہیں، شادی کی تیاری میں ہیں، ہوٹل بک کر رہے ہیں، اور جناب بڑے بڑے جو ہال ہیں ان کی تیاری میں لگے ہیں، اور 10 طرح کے کھانے تیار کروا رہے ہیں، ہم اس میں ہیں، مست ہیں، مگن ہیں۔ تو یاد رکھیں جو ایسے لوگ ہیں وہ ملت سے خارج ہیں، امت سے خارج ہیں، نبی سے دور ہیں، اسلام سے محروم ہیں۔
کہیں بھی اگر درد کسی مسلمان کو ہو رہا ہے تو وہ درد ہمیں محسوس کرنا چاہیے، اس چوٹ کا احساس کرنا چاہیے، اور یہ فکر کرنی چاہیے کیسے ہم اسے مدد پہنچا دیں۔ یہ تو مسلمان کی بات ہوئی، مسلمان اس سے بھی بلندی کے ساتھ سوچتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حال یہ تھا کہ کسی بھی انسان کو تکلیف ہو تو آپ کڑتے تھے، کسی یہودی کو تکلیف ہو، کسی عیسائی کو ہو، کسی مشرک کو ہو تو آپ اس کی مدد کرتے تھے۔ ہر انسان کے دکھ میں ہم شریک ہیں، ہر انسان پر ظلم اگر ہوگا تو ہم آگے بڑھ کے روکیں گے، ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے، مظلوم کی مدد کریں گے۔ یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار، پوری انسانیت کے لیے یہ ہدایت، اور مسلمانوں کے لیے عقیدے کی بنیاد پر وہ ہدایت کہ تم لوگ بھائی بھائی کی طرح رہو، بلکہ ایک جسم کے اعضاء کی طرح رہو۔ ظاہر ہے اس کے بعد پھر یہ جھگڑے کہیں ہو سکتے ہیں کہ یہ فلاں حلقے کا، یہ فلاں حلقے کا، اور یہ فلاں پارٹی کا، اور یہ فلاں پارٹی کا۔ پارٹیاں لعنت بن گئی، حلقے لعنت بن گئے، فرقے لعنت بن گئے، مسلمانوں کو توڑ دیا گیا، پھاڑ دیا گیا، اور جو حکومت غاصب باہر سے آئی تھی وہ ہمیں توڑتی رہی اور ہم پر حکمرانی کرتی رہی، اور سن 47 کے بعد جن مجرموں کے ہاتھ میں یہاں حکومت دی گئی وہ بھی یہی حرکت کرتے رہے۔ چاہیے کہ ہماری ملت مضبوطی کے ساتھ اکٹھا ہو، اس کے درمیان کوئی انتشار نہ ہو، اور اس کے درمیان آپس میں تعلقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور اسلام کی نسبت سے ایسے ہوں جیسے ایک جسم کے اعضاء ہوتے ہیں۔ یہ بات اگر پیدا ہو جائے گی تو مسلمان پھر اپنے ماحول کی تنگیوں سے اوپر نکل آئیں گے، اور ان میں وسعت ایسی ہوگی، ایسی عالمگیریت ہوگی کہ حقیقی گلوبلائزیشن مسلمانوں کے ذریعے لوگوں کو ملے گا۔ پھر عالمگیریت مسلمان عطا کریں گے، پوری دنیا کو جوڑنے کا کام کریں گے۔ آج سب سے زیادہ ضرورت ہے اسلامی کردار کی۔ اگر اسلامی کردار نمایاں ہوتا تو سیریا میں وہ نہ ہوتا جو ہوا، عراق میں وہ نہ ہوتا، لبنان میں نہ ہوتا، لیبیا میں نہ ہوتا، مصر میں نہ ہوتا، یمن میں نہ ہوتا جو ہوا۔ لاکھوں انسان ذبح کر دیے گئے۔ وقت کے طاغوتوں نے، نمرودوں نے، فرعونوں نے، مجرموں نے حکمرانی اس طرح اپنی مسلط کی، اور ایسے ڈکٹیٹر بنے کہ اپنی فوج کا استعمال اپنے عوام کے خلاف کیا، اور اس میں انہوں نے پھر یہی سب فرقے واریت کے فائدے حاصل کیے کہ صاحب یہ سنی، شیعہ، بریلوی تو خیر وہاں نہیں ہے سیریا میں یا عراق میں، نہ دیوبندی ہے نہ بریلوی ہے، یہ سب تو ہندوستان کی کہانیاں ہیں، لیکن کسی نہ کسی عنوان سے فرقوں میں بانٹ کر آپس میں لڑوایا۔ مسلمان اسی کے شکار ہو رہے ہیں، ان کو اس سے باہر نکلنا ہے، اور انشاءاللہ ہندوستان میں رہتے ہوئے اس طرح تعارف کرانا ہے اسلام کا کہ اسلام کی حقیقت ہر ہندو کی زبان پر ہو، ہر جینی کے، ہر بدھسٹ کے، ہر سکھ کے۔ وہ یہ کہے کہ جو بات کہتے ہیں مسلمان اللہ ایک ہے، ہم بھی کہتے ہیں ایشور ایک ہے، لارڈ اور گاڈ ایک ہے، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں، اور وہ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جو بھی پہلے آیا، لیکن آخری جو پروفٹ ہیں، آخری پیغمبر ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آئی ہوں گی کتابیں، وید بھی اور گیتا بھی اور فلاں بھی، لیکن آخری کتاب قرآن ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، انسانیت کی کتاب ہے۔ نبی صرف مسلمانوں کے نہیں، پورے انسانیت کے ہیں، تمام قوموں کے ہیں۔ یہ بات ہمیں عام کرنا ہے اور اس کو بتانا ہے، کیونکہ یہ بات قرآن میں کہی گئی ہے، نبی نے فرمائی ہے۔ اس سے ہم نے قومیت میں بانٹ دیا، اور ایک قوم الگ ہو گئی یہ کہہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں، قرآن ہمارا ہے، تمہاری ہوگی گیتا، تمہاری ہوگی ویدیں۔ یہیں سے غلطی شروع ہوئی۔ قرآن سب کا ہے، نبی سب کے ہیں، اور پوری انسانیت مخاطب ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ وہاں بھی عالمین، یہاں بھی عالمین۔ وہ رب العالمین کے مالک ہے، پروردگار ہے، حاکم ہے۔ یہ رحمت للعالمین کہ سب کے لیے سدا بہار دین لے کر آئے، سب کے لیے نعمت لے کر آئے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ رب المسلمین نہیں فرمایا، رحمت للمسلمین نہیں فرمایا۔
تو ہمارے پروردگار رب العالمین ہیں، ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں، پوری انسانیت کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوس میں، ہمارے ساتھ جو بس پہ رہتا ہے، فلائٹ پہ رہتا ہے، ریل پہ رہتا ہے، اس کو ہم بتائیں، محبت سے بتائیں، پیار سے بتائیں، درد مندی سے بتائیں، اور اس طرح اسلام کا صحیح اور سچا تعارف کرائیں، تو صورتحال انشاءاللہ تبدیل ہوتی چلی جائے گی، اور یہ ملک اسلام کی گود میں آئے گا، اس کی جھولی میں آئے گا، اور یہاں کے سارے لوگ پھر یہ سوچیں گے کہ واقعی ایک حقیقت تھی جو دور تھی، لیکن کچھ لوگوں نے اس حقیقت کو قریب کر دیا۔